بچانے والی کوئی اور نہیں، صرف میری ماں کے بعد میں اگر کوئی تھی تو صرف میری بہن تھی۔ یہ بہن کے پاس جائے گا، اس کی منتیں سماجتیں کرے گا۔ رب بیان کرتا ہے یہ دنیا کے اندر سے یہ اپنی بہن سے جا کر کے شکایتیں کرے گا۔ اے دنیا کے نوجوانوں، آج جن بہنوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں، جن بہنوں کا کوئی وقار نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، آپ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی بہنوں کی منتیں سماجتیں کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ رب بیان کرتا ہے، رب اعلان کرتا ہے، اگر تمہیں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو تم اپنی بہن کے پاس بھی جاؤ گے، لیکن بہن آپ کو دھکے دیتی ہوئی، دھکارتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی آپ اپنے بھائی کے پاس جائیں گے، بھائی دھکارتا ہوا نظر آئے گا، آپ سے کہتا ہوا نظر آئے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر دوست بنائے تھے، یہ دوست بھی کوئی کام کے نہیں، رشتے دار بھی کام کے نہیں، احباب بھی کسی کام کے نہیں، پڑوسی بھی کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ سرکار تو عالم امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک تمام کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی صدا ہوگی، ایک ہی لفظ ہوگا، اور وہ لفظ یہ ہوگا یا ربی نفسی نفسی نفسی، پروردگار مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میرے مولا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں اور نیک نام پر فلڑی کے تجور مسلمانوں، ذرا سوچو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دی، ہم نے اپنے بچوں کو نبی کی سنت نہ سکھائی، ہم نے اپنے نبی کے طریقے نہ سکھائے، ہم نے اپنے نبی کی عادت نہ سکھائی، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق نہ سکھائے، ہم نے اپنے نبی کا کردار نہ سکھایا، ہم نے اپنے نبی کی ادائیں نہ سکھائی، تو پھر یہ بچے ہمارے خلاف کل قیامت کے میدان میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یوں کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ پروردگار عالم، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے والدین ہیں۔ اللہ یقیناً آپ مجھے جہنم میں ڈال دو، آپ مجھے انگاروں پر لٹا دو، آپ دنیا کے اندر سے میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ سزائیں دیکھو، لیکن اے پروردگار عالم یہ میرے ماں باپ ہے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ پروردگار یقیناً یہ میرے ماں باپ ہیں، اگر ان کی وجہ سے میں نے اللہ آپ کی نافرمانی کی، آپ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اگر یہ چاہتے جس طریقے سے انہوں نے مجھے بہترین انگلش میڈیم میں اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم دلائی تھی، دنیا کے فنون سکھائے تھے، اگر یہ چاہتے مجھے قرآن سکھا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے مجھے نبی کی سنت سکھا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے نبی کی عادت سکھا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے نبی کے اخلاق سکھا سکتے تھے، اگر یہ چاہتے نبی کی اداؤں سے میرے جسم کو لبریز کر سکتے تھے، لیکن اے مولا انہوں نے ایسا نہ کیا، تو اے پروردگار جہاں آپ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں مولا میں تو تیار ہوں، لیکن میرے والدین کو بھی عذاب دے دے۔ ربنا آتهم ضعفین، پروردگار عالم ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ ان کو عذاب دے، پھر عذاب دے، پھر عذاب دے، پھر عذاب دے۔ علماء بیٹھے
بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہو، جہاں بھی قرآن میں لفظ سیفین استعمال کیا گیا، جہاں بھی لفظ سیف استعمال کیا گیا، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، بزرگوں نے، اسلاف نے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کو کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر کرتا ہے، اسی لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں لفظ اضعافا مضاعفا سے وہی معنی استعمال کیے گئے، یہ انسان ایمان والوں کو مخاطب کیا اور پیغام دیا، اے ایمان والو تم سود کے قریب نہ چلے جانا۔ سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر یہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا سود وہ ہے جو تم بڑھا کر چندنے کے ہو، وہ سود ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ربنا آتہم ضعفین، اللہ ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرے اور چند در چند ان کے اوپر عذاب کو مسلط فرما دے۔ اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، دنیا کے اندر رہ کر ان علماء کو کمتر سمجھنے والوں ذرا تم بھی کان کھول کر کے سنو، جب یہ انسان یہ معصوم بچہ اور یہ اپنے گھر سے نکل کر آپ کے مدرسہ باب العلوم میں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم تھی، کیا سبق جاری فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا من خرج طلب العلم کان فی سبیل اللہ۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نہ سکھایا کہ اے میرے بیٹے تو ایسا ہے جب تو اپنے گھر سے نکل جائے تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کی زبانی ارشاد فرمایا جب یہ ہمارے بچے، ہماری معصوم بچیاں اپنے گھر سے نکل کر قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت سیکھنے کے لیے، نبی کی اطاعت سیکھنے کے لیے، نبی کی فرما برداری سیکھنے کے لیے جب یہ انسان نکلتا ہے اور یہ انسان نکل رہا ہے اس وجہ سے تاکہ میں قرآن سیکھو، میں حدیث سیکھو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھو، آپ کے طریقہ سیکھو، آپ کا اسوہ سیکھو، آپ میں عادت سیکھو، آپ کے اخلاق سیکھو، آپ کے کردار سیکھو، تو میرے مصطفیٰ کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ انسان اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جانتے ہو جہاد کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ نیک نام پر فلڑی کے غیور مسلمانوں، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، دنیا کے اندر رہ کر یہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ نے خطبہ جاری فرمایا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا یہ انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ انسان میدان کارزار میں نکل جائے، یہ انسان لڑتے لڑتے اس کا ہاتھ جو ہے زخمی ہو گیا، اس کے جسم کا کوئی آدھا زخمی ہو گیا، میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا ادھر سے انسان اس کے زخم لگ رہا ہے، یہ اس کے خون کے قطرات زمین پر گرنے والے ہیں، گرے نہیں گرنے والے ہیں، جیسے یہ انسان اس کے خون کے قطرات زمین پر گریں گے اللہ رب العزت والجلال اس انسان کی مغفرت کا اعلان کرے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا رب کریم تمام فرشتوں کے سامنے یہ اعلان جاری کرے گا اے میرے فرشتوں کی مقدس
جماعت سنو، میرا یہ بندہ میرے دین کی خاطر، میرے ایمان کی خاطر، میرے اسلام کی خاطر، اس اسلام کی بلندی کے خاطر میدان کارسار میں نکل کر کے آ رہا ہے، اس لیے میں نے اس بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اس کو رب کریم نے قرآن کا نقشہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک جماعت وہ ہے جو اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت میں اور اس کی فرم برداری میں، اس کے حضور میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرم برداری میں وہ جماعت اپنے آپ کو پیش کر کے رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس انسان کی مغفرت کا اعلان پورے تمام فرشتوں کے سامنے کرا دیتا ہے۔ یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ ہمارا بھائی، یہ چھوٹا معصوم بچہ بچی، کوئی بھی جب علم دین کی طرف کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان جہاد کرنے والوں کو بھی، اس فی سبیل اللہ والوں کو بھی آج معصوم بچے کھڑے ہو کر بل بلا کر کے کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کو پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس اسلام کی خاطر ہم اپنی مسجد کا تحفظ خود کر لیں گے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسرے ایمان والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے بلک بلک کر کے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں، ہم اپنا تحفظ خود کرنا جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہے کہ میں اور آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے یہ پیغام خاص طور پر ذکر کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جب تک مسلمان ایمان والے ان چار باتوں پر عمل پیرا رہے گے ترقی ان کے مقدر رہے گی، لیکن جس دن یہ مسلمان ان چار چیزوں میں سے بھی اگر دنیا کے حوالے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز کو کر دیا جائے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس دنیا کے اندر سے چلے جانے کے بعد کہ اس دنیا کے اندر موجود رہتے ہوئے بھی رب کریم یہ اعلان فرما دے گا ان کے سروں سے عزت کے تاج کو ختم کر دیا جائے، ان کے سروں سے بلندی ختم کر دی جائے، ان کے سروں سے رفعت ختم کر دی جائے، ذلت و رسوائی کا تاج ان کے سروں کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے موزہ پھلڑی کے کچور مسلمانوں ان چار باتوں کی طرف یہ طالب علم اشارہ کرے گا، انشاءاللہ العظیم آپ سے امید اور توقع کرے گا کہ آپ ان چار باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کون کون نہیں کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا کن عالماً، سب سے پہلے نمبر پر علم دین کو حاصل کیا جائے گا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے بچے پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، جن کے بچے یاد رکھیں کل قیامت کے میدان میں ایک عالم دین کو بلایا جائے گا اور یہ اعلان کر دیا جائے گا اے دنیا کے اندر رہ کر اے انسان تو نے میرے علم کو سیکھا، میرے قرآن کو سیکھا، اس کے معانی مطالب کو سیکھا، میرے نبی کی سنت سیکھی، میرے نبی کا اخلاق سیکھے، دنیا کے اندر سے آیا ہے تو آنے کے بعد اب تیرا لیے یہ حکم جاری کر رہا ہو کہ جا دنیا کے اندر سے چلے آنے کے بعد جس انسان کو تو کہے گا میں اللہ ہوں، میں غفور رحیم ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، اے علم والے عالم دین تیرا مقام یہ ہے جس کو تو کہے اس کو اٹھا لے، اس کو جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کروا دیا جائے گا۔
آج جن کی کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی، جن کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بس اسکول ماڈل بنانا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیالو، یاد رکھو اگر ہمارے بچوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، آپ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ افسر، ادھیکاری بنا دو، ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اس کی زندگی میں دین ہوگا، وہ بہترین طریقے پر، اعلیٰ طریقے پر، منصفانہ انداز میں اپنے کام کو انجام دے گا۔ جب اس کی زندگی میں نبی کی عادتیں نہیں ہوں گی، نبی کے اخلاق نہیں ہوں گے، نبی کا کردار نہیں ہوگا، جب اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ غیر ایمان والے ہیں۔ اسے معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کس لیے اس کا کیا حق ہے، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حق اگر کہیں سے ملے گا، اگر باتیں کہیں سے ملے گی، اگر اس کو دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ دیا جائے گا، تو آپ کے ان مدرسہ باب العلوم جیسے دین کی کیاریوں میں اور دین کے پودوں میں آپ کو دین کا پیغام ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے اور دنیا کا سروے کیجیے، جتنے بھی مسلمان، ہماری بچیاں بھی کان کھول کر کے سنے، ہماری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر کے سنے، یہ نوجوان بھی کان کھول کر کے سنے۔ آج دنیا کا سروے کیا جائے اور پھر سروے کرنے کے بعد اس چیز کو دیکھا جائے کہ جتنا بھی ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آپ کو تقریباً 99% نہیں، یہ طالب علم بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات بیان کرے گا، تقریباً 99.99% آپ کو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کی وہ طالبات، وہ آپ کو بہنیں، وہ ہمارے بھائی ملیں گے جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جن کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہے، جن کی زندگی نبی کی اداؤں سے خالی ہے، جن کی ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ ذرا سننے پیغام اپنے گھروں تک، اپنی بچیوں تک اس پیغام کو پہنچا دینا آج بڑی ذمہ داری ہے ان طالبین کے لیے بھی جن کے بچے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے کالجوں میں، دوسری یونیورسٹیوں میں، دوسرے بڑے بڑے ہسپتالوں میں رہ رہے ہیں۔ ان کو فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ میں ان کے مستقبل کے لیے سوچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کا عقیدہ کیا ہے اور وہ تمام عقائد کی درستگی اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ اکیلی تنی تنہا اگر کوئی جگہ ہے تو یہ مدارس اسلامیہ کا جال ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مدارس